زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے دار حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے ایک چونکہ شہزادہ علی اصغر کے شان میں ایک قطع ہے وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دو لفظوں کی ایک تمہید ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ہی کیوں نکلے، اور کیا مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف یہ 72 لوگ تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا. وہ 72 نہیں تھے، ہر شہر سے جہاں جہاں سے مولا کی یہ قافلہ گزرتا تھا تو لوگ مولا کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. لیکن مولا نے ان 72 کو چن لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں پنجتن کو چنا، بالکل اسی طرح مولا نے 72 کو چن لیا. اور یقین کریں کہ کربلا کے میدان میں وہ جو 9 لاکھ کی فوج بتاتے ہیں، وہ 9 لاکھ جو فوج تھی وہ ان کا ایک چھوٹے سے چھوٹا جو شاگرد تھا شہزادہ قاسم، وہ 9 لاکھ پہ بھاری تھا. لیکن چونکہ مشیت الہی تھی اس لیے جو کچھ وہاں کربلا میں واقعہ رونما ہوا اس میں ہونا تھا. مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کی کیا بات ہے، چھوٹے سے لے کے بڑا جتنے بھی تھے سارے مشیت الہی کی تحت وہاں پہ انہوں نے جنگ لڑی، ورنہ ان کے لیے یہ 9 لاکھ کیا 9 کروڑ کیا 9 ارب بھی کچھ نہیں تھے. مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں کہ عجب شان ہے حسین تیرے لشکر کی، عجب شان ہے حسین تیرے لشکر کی، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں مثال اصغر کی، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں مثال اصغر کی. ستارہ اب بھی فجر کا اداس ہوتا ہے، ستارہ اب بھی فجر کا اداس ہوتا ہے، سنائی دیتی ہے اب بھی اذان اکبر کی. میں انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں وکیل اہل بیت جناب علامہ اختر عباس صاحب سے کہ وہ آپ کو ولایت علی سے سرشار کریں. ان کی آمد پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا اول لأولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام قسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله المالك العلام الذي لم يلد ولم يولد
صمد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذه إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الحكيم وقوله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. ارباب دانش، اہل علم حضرات، محترم مکرم معظم سامعین کرام، عشرہ محرم الحرام کے لیے جس آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا گیا وہ تقریباً آپ کو یاد ہو چکی ہے. نہیں یاد ہوئی تو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول کیوں آیا؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے آنے کی غرض کیا ہے؟ وہ کیا لے کر آیا؟ تو وہ سارا اللہ اسی آیت میں بتا رہا ہے. وہ رسول اس لیے آیا یتلو علیہم آیات ہی، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کرے. جو صحوان نئے آ رہے ہیں ان کے لیے ترجمہ کیا کرتا ہوں. آیات الہی یعنی توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور جو بھی اللہ کی آیت ہے اس نبی کی پہلی ذمہ داری وہ آیات الہی تلاوت کرے. دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ مکے والوں کو پاک کرے، چیو من الشرک، شرک سے، من الکفر، کفر سے، من النفاق، نفاق سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ رسول اس لیے آیا تاکہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دے. آج جس نقطے پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے یزکیہم، انہیں پاک کرنا. وہ میری تقریر دوسرے دن کی تقریر یاد ہوگی کہ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کون پاک کرے گا؟ آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا. اس آیت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے زمانے کو کفر سے نکالا، زمانے کو شرک سے نکالا، زمانے کو نفاق سے نکالا. آپ کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ فرمایا یا علی حبک ایمان و تقوی. علی کی محبت ایمان اور تقوی ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کا دل ہر ایسی بیماری سے پاک ہے، کفر، شرک، نفاق. تو آج ہماری تقریر کا عنوان ہے کہ اہل بیت معاشرے کو پاک کرنے کے لیے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اکیلے چادر تطہیر کے نیچے نہیں گئے. بڑا جملہ، اکیلے نہیں گئے. اللہ نے کہا علی کو بھی لے جاؤ، حسن کو بھی لے جاؤ، سیدہ کو بھی لے جاؤ، حسین کو بھی لے جاؤ. لوگوں کو پتہ چلے جیسے تو طیب طاہر ہے ایسے یہی طیب ہے. پاک. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ در دیا. جتنا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ان کی محبت عطا فرمائی.
اس لیے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت اتنی طیب و طاہر شائع ہے، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت ایسے پاک ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے، وہ تطہیرہ کی منزل پر پاک ہے۔ امام فرماتے ہیں جب اہل بیت پاک ہے تو ان کی محبت بھی پاک، ان کی ولایت بھی پاک۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت و ولایت اتنی طیب و طاہر شائع ہے کہ کبھی کسی غلیظ دل کو اپنا نہیں بناتے۔ چھٹے امام نے فرمایا لا یحبنا الا طاہر القلب، ہم سے محبت فقط وہ کرے گا جس کا دل پاک ہوگا۔ کیوں؟ دل میں آنا ہے، دل میں محبت اہل بیت، ولایت نے جگہ لینی ہے جس کو اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے۔ دیکھیں میری طرف مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ پاک چیز کو رکھنے کے لیے پاک ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاباش شاباش، جیتے رہیے انشاءاللہ، بہت دعا دیں گے۔ پاک چیز کو رکھنے کے لیے یہ پانی ہے، پانی جب رکھتے ہیں پانی طیب ہے، پانی پاک ہے۔ آپ پہلے جگ کو دھوتے ہیں، آپ پہلے جگ کو صاف کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے ایسا کرو؟ پاک چیز کو رکھنے کے لیے پاک ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے گھر دودھ آتا ہے، جب دودھ یہ دستک دیتا ہے، ہماری ماں بہن کیا کرتی ہے؟ جا کے برتن اٹھاتی ہے۔ اگر برتن دھونے والا ہو، اگر برتن صاف کرنے والا ہو تو وہ پہلے صاف کرتی ہے۔ اب پوچھیں اسے کس نے کہا ہے صاف کرنے کے لیے؟ اس کی عقل سلیم کہتی ہے پاک چیز کے لیے پاک ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پاک چیز کے لیے۔ اب اہل بیت ایسے پاک جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ اہل بیت ایسے پاک، ان کی محبت بھی پاک ہے، ان کی ولایت بھی پاک ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا ہماری محبت اتنی طیب و طاہر شائع ہے کہ کبھی کسی غلیظ دل میں نہیں آتی۔ اللہ پہلے اسے پاک کرتا ہے۔ ارے کاظمی صاحب جملے دینا لگاؤں، اللہ پہلے اس سے پاک کرتا ہے، صرف اس سے نہیں پاک کرتا، اللہ اس نسب کو پاک کرتا۔ اللہ اس سلسلے کو پاک کرتا ہے جہاں جہاں اہل بیت کی محبت کو رکھنا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ پاک شائع کو رکھنے کے لیے پاک ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے مسلمان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، ارے مولوی کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، جتنا بھی منافق ہے اتنی تو عقل رکھتا ہے نا۔ جہاں قرآن رکھنا ہے، جہاں قرآن رکھنا ہے وہ ہاتھ بھی پاک ہونا چاہیے، وہ الماری بھی پاک ہونی چاہیے، وہ غلاف بھی پاک ہونے چاہیے۔ ارے مسلمان اللہ نے تجھے اتنی عقل دی ہے کہ جہاں تو قرآن رکھتا ہے تو سوچتا ہے ہاتھ بھی پاک ہو، الماری بھی پاک ہو، ظرف بھی پاک ہو۔ اب خود سوچ وہ کتنے پاک ہیں جن پر قرآن نازل ہوا۔ جیتے رہیے۔ پاک چیز کو رکھنے کے لیے پاک ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل بیت ازل سے پاک۔ اللہ نے جب زمین پر اتارا تو ان کے نزول کی دو جگہ ہیں، ایک زمین، ایک مومن کا دل۔ بولنا ہے آپ لوگوں نے بولنا ہے، ایک زمین اور یہ اتنے، لیکن اللہ نے ان کو پاک کیا ہے نا، تو اللہ جہاں اتار رہا ہے انہیں پاک کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اہل بیت کتنے پاک ہیں اہل بیت علیہ السلام، اگر یثرب میں آ جائے اسے مدینہ منورہ کر دیتے ہیں۔ یار ایک ایک جملے کے پیچھے تاریخ ہے، اب میں شرح کروں تو ٹائم نکل جاتا ہے۔ بس یہ یہودیوں کا شہر تھا، اہل بیت آئے، ایسا پاک کیا کہ مدینہ نہ رہا، مدینہ منورہ ہو گیا۔ اہل بیت اگر مدینے میں آ جائے اسے مدینہ منورہ کر دیتے ہیں، اگر مکے میں آ جائیں اسے معظمہ کر دیتے ہیں، اگر نجف میں آ جائے اسے اشرف کر دیتے ہیں، اگر کربلا میں آ جائے اسے معلّہ کر دیتے ہیں۔
کاظمان اگر کاظمین میں آ جائے اسے شریفین کر دیتے ہیں، اگر مشہد میں آ جائے اسے مقدس کر دیتے ہیں، اگر کسی بندے کے دل میں آ جائے اسے مومن کر دیتے ہیں۔ ترہار اولاد گال کے مولا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ کہتے جی اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا۔ اب تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی، قرآن سے ہوگی، تاکہ میرے یہ نوجوان بچے، میری قوم کے یہ شیر، یہ میرے بھائی اس کو اپنے اذہان عالیہ میں جگہ دیں۔ تھوڑی سی قرآن کی بحث ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں قرآن سے ہی زیادہ استدلال دیتا ہوں، اور اس لیے تاکہ آپ کے پاس سند آ جائے۔ انہوں نے کہا جی اہل بیت جو اعتراض موترز ہے، وہ کہتا ہے کہ اہل بیت کیا پاک نہیں تھے؟ کیا پہلے پاک نہیں تھے جو اللہ نے ان کو پاک کیا؟ توجہ میرے بھائیوں، کیا پہلے پاک نہیں تھے جو اللہ نے ان کو پاک کیا؟ تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ازل سے ہی پاک ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اس لیے ہم زیارت واسطہ میں کیا کرتے ہیں؟ اشہد انک نورا فی الاصحاب الشامخہ، یعنی آپ گواہی دیتا ہوں میں کہ آپ نور تھے، والارحام المطہرہ، آپ مطہرہ ارحام میں لم تنجسک الجاہلیہ بنجاستھا، آپ طہر جاہلیت کی کوئی بھی نجاست ہو، کوئی بھی رجس ہو، وہ آپ کو نجس نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل بیت ازل سے پاک ہے۔ تو کہتے ہیں پھر یہ کیا ہوا کہ زمین کے اوپر آ کر پھر یہ اعلان کرنے کا فائدہ انما یرید اللہ کے پہلے پاک نہیں تھے؟ تو میرے بھائی اہل بیت ایسے ہی پاک ہوئے جیسے محمد مصطفیٰ آنے سے پہلے نبی تھے، تو اظہار کیا کہ میں تمہارا رسول ہوں۔ تو ایسے ہی اہل بیت کا اظہار کر کے پیغمبر نے بتایا کہ یہ اہل بیت تم میں طیب و طاہر ہے۔ اب جی اس میں آیت کا ترجمہ پڑھے پھر انشاءاللہ شرح کر، انما یرید اللہ، اس میں لفظ آتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اب اس کے لیے علماء نے لکھا کہ اس کا کب سے ارادہ ہے؟ شاباش شاباش، دیکھیں مشکل تقریر، دیکھیں میرا بھائی یہ ولایت میں بچہ بھی کھڑا ہو کے بولے نا تو آپ ہم سب، میں بھی آپ کے سامنے ہم نعرے لگائیں گے، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی لگائیں گے، لیکن مشکل بحث جو ہے وہ اس رنگ میں سمجھانی کہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ ورنہ میں اس دن کہا تھا کہ میں بھی 2-4 ادبی لفظ تفکر تعقل اس طرح کر کے استعمال کر کے گھنٹہ گھما کے آپ مجلس جا سکتا ہوں، بڑا آسان ہے میرے لیے۔ وہ آپ مسجد کی جو نماز کے بعد درس ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیں، آرام سے بندہ بیان کر سکتا ہے، لیکن نہیں، یہاں مفہوم دینا ہے، کچھ سمجھانا کہ اللہ کا ارادہ کب سے؟ تو جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تم سے رزق کو دور کرے، پاک کرے، تو کیا وہ ایسا ہوا؟ اللہ نے اعلان تو کر دیا، بڑی علمی تقریر ہے خدا کی قسم، بڑی علمی، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اہل بیت پاک، تو کیا وہ پھر پاک ہو گئے؟ شاباش، یہ بات سمجھانا۔ تو اس کے لیے قرآن کی 4 آیتیں آپ کے سامنے ہیں، سورہ نحل کی، سورہ یاسین کی اور سورہ مومن کی، سورہ غافر کی 4 آیات۔ اللہ اپنے ارادے کے بارے میں کہتا ہے، ارادے کے بارے میں کہتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکن، جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے اہل بیت کے پاک کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ہو گئے۔ اب
جو ان کی طہارت میں شک کرے گا وہ خود شکی بنے گا. سورہ یاسین میں کہتا ہے کن فیکون. یہ 4 آیتیں ہیں جن میں کہا کن فیکون. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا ارادہ انہیں پاک کرنے کا تو پاک ہو گئے. یزکیہم، اللہ انہیں پاک کرتا. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں جی بیٹھ جاؤ بھائی. ایک اعتراض کی بلا اور ہوا. میں اپنے مومن بچوں کو وہ اعتراض جو پبلک میں ہوتے ہیں نا، ایک اعتراض یہ ہوا کہ پیغمبر تو آئے تھے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پورے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے. تو کیا صرف یہی پاک ہوئے؟ اعتراض تو ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ لوگوں. نہیں میرے بھائی، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے پیغمبر پورے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے آئے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پاک ہو گیا، وہ مسلمان کا گھر ہے. توجہ. لیکن آپ پاک مسلمان بھی ہے، پاک اہل بیت بھی ہے، لیکن فرق کتنا ہے. ارے جنہیں اللہ پاک کرے وہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت جن کو پاک کرے وہ امت ہے. جو ان کا کلمہ پڑھے تبھی پاک ہوگا نا. ان کو اللہ پاک کرتا ہے. اور اب ان کی طہارت کا بھی فرق سمجھ لیں. اہل بیت کتنے پاک ہیں، کتنے بے طیب طاہر ہیں. تو جنہیں اللہ پاک کرے ان کی طہارت قرآن جیسی ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ میرا مجمع. ہاں، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے بھائی، وہ پاک ہے ہر نقص سے. تو اہل بیت کی طہارت قرآن جیسی ہے، امت کی طہارت بخاری جیسی ہے. یعنی کوئی اور کتاب لے لو، اس کتاب میں نقص مل جائے گا، اس کتاب میں کچھ کمی مل جائے گی اس کتاب میں، لیکن قرآن کے برابر تو نہیں. اہل بیت کی طہارت قرآن جیسی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات بر محمد و اہل بیت. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پھر ایک معاشرے میں اس پہ اعتراض ہو کہ بلا ویزکیہم، توجہ رکھے، انہیں پاک کرنے کے لیے آیا اہل بیت. انہوں نے کہا جی یہ جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل البیت سے جب اس کے نام سے قصیدہ آیا تو یہ برداشت نہ ہوا، برداشت نہ. انہوں نے اس کی وسعت بڑھا دی. کہا جی سارے ہی اہل بیت تھے. بیٹا میری طرف، اصحاب کرام بھی، ازواج محترمات بھی، ٹھیک ہے، اور آل بھی. میرے بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. میں ادھر ادھر بہت کم جاتا ہوں، اس لیے کہ جب آپنوں کے اتنے قصیدے ہیں تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے. ادھر ادھر وہی جاتا ہے جس سے اپنا کم متوجہ ہوتا ہے. توجہ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. میرا یہ ہمارے ساتھ والے مسجد کے قبلہ صاحب ابھی موجود ہیں، مسجد یہ جو ہے سائڈ پہ ہے. ایک دفعہ وہیں بیٹھے ہوئے ہماری بحث ہو. انہوں نے کہا جی آپ ایسے کہتے ہیں کہ یہ آیا ہے سب کے لیے ہے. انہوں نے مثال دی قبلہ بڑی، میرے سے مناظرہ شروع ہو گیا. کہتے ہیں جی یہ جو قرآن میں آیا ہے یہ آل محمد جو ہم کہتے ہیں نا، یہ مخصوص آل نہیں. علمی بات ہے، یہ سنا کر. کہا تو پھر اس سے کیا مراد؟ کہا یہ آل فرعون، قرآن میں آیا آل فرعون، فرعون کی امت. اس سے مراد یہ ساری محمد کی امت ہے، لہذا یہ آیا تطہیر سب کے لیے. ہمارا بھی تعلق نجف اشرف سے ہے، ہمارا تعلق مدینہ العلم سے ہے. میں نے اس سے فوراً، خدا گواہ ہے، میں نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میں نے کہا قبلہ اگر اللہ نے اس آیت میں اہل بیت کو ثابت نہ کیا ہوتا
تو ہم بھی سب کو مان لیتے. میں کہا قبلہ یہ جو اللہ نے رجس والی شرط لگائی ہے یہ رجس ہے کیا؟ رجس والی شرط ہے کیا؟ شاباش. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یعنی اللہ کہتا ہے میں نے اہل بیت، توجہ اہل بیت صرف وہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، جن سے رجس دور ہے. وہ ابھی اللہ کا ارادہ میں نے بتایا نا کہ رجس اہل بیت کے قریب دور ہے. جملہ بدل دوں، جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. ہو گئی اور سب تقریر ہو گئی. سب جو اہل بیت سے دور، وہ اللہ نے کیا، میں نے تو نہیں کیا. وہ اللہ نے کیا ہے، یہ وہ اللہ نے کیا ہے. جو بھی اہل بیت سے دور رجس. یہ آپ بچپن سے سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی کسی نے رجس کی شرح نہیں کی، اور اس میں بڑا فضائل ہے. اجازت دے تو میں یہ رجس ہے کیا جو اللہ نے شاہ جی اہل بیت سے دور کیا؟ قبلہ اس کے بارے میں قرآن کی 4-5 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے لفظ رجس استعمال کیا. میں کچھ بیان کرتا ہوں. پہلی آیت تو یہ ہے سورہ انعام کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام 125 نمبر آیت ہے، یجعل اللہ رجسا علی الذین لا یؤمنون. اللہ انہیں رجس قرار دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یعنی جو وہ سارے رجس ہیں. اللہ اکبر. جو مومن نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، اور اس آیت میں لفظ مومن آیا ہے. یجعل اللہ الرجس الذین لا یؤمنون. اللہ انہیں رجس قرار دیتا ہے جو مومن نہیں ہے وہ رجس ہے. اس کا مطلب ہے جو کافر وہ رجس، جو مشرک وہ رجس. توجہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ رجس، جو ایمان نہیں لاتا. دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، یہ شراب خوری رجس، والمیسر ہو یہ جوا کھیلنا رجس، والانصاب ہو والازلام ہو یہ بت پرستی رجس. یہ سارے رجس ہیں. آپ یہ ذہن میں رہے رجس اہل بیت کے قریب نہیں آتا رہا، رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ حج میں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بت پرستی سے بچو یہ رجس ہے. واجتنبوا القول الزور، یہ بری باتوں سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ ایک دوسرے سے تہمت لگانے سے بچو، یہ گانے سے بچو، گانا سننے سے بچو. یہ سارا جو گانے کا حوالہ ملتا ہے اسی آیت سے کہ یہ سارا رجس ہے. عمل شیطان جتنے بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے میں نے کہہ رہا رجس من عمل شیطان، عمل شیطان جتنے ہیں اب گنتے چلے جائیے شیطان کے کام، وہ سارے رجس ہیں. ایسے سے ذہن میں لاتے جائے اور یہ ذہن میں کرتے ہیں کہ اہل بیت رجس سے دور ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ میں انہم رجس، یہ کافر یہ منافق رجس ہیں، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کی شرح توجہ ہے، اہل بیت وہ ہے جن سے رجس دور ہے. میں نے قبلہ سے کہا اپنے ساتھی مولانا سے، ارے میرے بھائی جس کو بھی رجس میں، جس کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا ہے تو اس کی زندگی کا مطالعہ کرو. کہیں بت پرستی تو نہیں آئی، کہیں شراب خوری تو نہیں آئی. اگر شراب عرب میں آپ پی جاتی تھی، اگر اس سے کوئی خاندان بچا ہوا تھا، وہ یا ابو طالب کا خاندان تھا. نہ جعفر طیار نے پی، نہ ابو طالب نے پی، نہ مولا علی نے پی، نہ اہل بیت نے پی، کیونکہ ان سے رجس دور ہے. اب جس کو شامل، اب کوئی کہتا ہے اہل بیت اب تلاش کرو، اب جیل سے جناب مٹکے تو ہے آپ کے مدینے میں، شراب کے مٹکے توڑوائے گئے. وہ علی کا مقابلہ کریں. سبحان اللہ.
کی شرح کی ہے اہل سنت کے چند لبغان رجس، وہ سنیں اور بڑا مزہ آئے گا. پریشان تو نہیں ہے اس مزے، یہ علمی بات ہے. امام تبری کہتے ہیں کہ بلا شاہ جی، امام تبری کہتے ہیں رجس کیا کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اوپر آیت لکھی ٹھیک، نیچے لکھتے ہیں عنکم السوء والفحشاء من التطہیرہ، یعنی اہل بیت وہ ہیں کہ اللہ نے جو کہا نا رجس، اس سے مراد ہے اہل بیت وہ ہیں جن سے سوء اور فحشاء یعنی تمام برائیاں، تمام گناہ بدیاں اہل بیت سے دور ہیں. یہ اللہ نے کر کے بھیجا. اوئے ہوئے رجس، یعنی اب آپ کیوں کہیں یہ بھی رجس ہے، کیا سوء والفحشاء. اب قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، جملہ دینے لگا ہوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب نماز وہ ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو فحشاء سے روکتی ہے. ارے جنہیں نماز برائی اور فحشاء سے روکے اسے امتی کہتے ہیں، جن سے اللہ نے دور کر دیا انہیں اہل بیت کہتے ہیں. پیچھے والوں نعرہ کا جواب آنا چاہیے. جو کیا آپ نے، امام تبری کہتے اہل بیت وہ جن سے ہر قسم کی برائی دور. مسلمانوں کا نماز پڑھ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے روکتی، نماز فحشاء سے روکتی ہے، نماز گناہ سے روکتی ہے. تو نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ گندے جسم والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا نا اس کا گندا ترین جسم ہوگا. گندا، معذرت کے ساتھ انجیکشن تھوڑا سا کڑوا ہے، کڑوی گولی آ گئی، سوری کڑوی انجیکشن نہیں، گولی کڑوی آ گئی ہے. ہاں میں آپ یہ معصوم نے چرا کی. میں بھی کہتا ہوں نماز جنت نہیں لے جائے گی. جاؤ میرے سے مناظرہ کر لو، ملک کا جتنا بڑا عالم ہمارا ہو یا غیر لیا ہو، میں ثابت کروں گا جنت ہمیں امام لے جائے گا. جنت ہمیں امام لے جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنت امام لے جائے گا، لیکن امام تک یہ نماز لے جائے گی تاکہ وہ جسم پر اگر بے نماز کی وہ روح دکھا دی جائے نا، وہ اندر سے گند ہے. معذرت کس کو میں معصوم کا فرمان کی روشنی میں شرح کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن میں کیسے گند کروں؟ جھوٹ بولا تو گند، غیبت کی تو گند روح کے اوپر، اگر کسی کا الزام لگایا تو گند، گالی دی تو گند، فحاشی کی تو گند، برے گند. اب روح اس میں گناہ کا گند 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 چڑھتا رہا. اب کہا نماز پڑھو، تمہارا یہ گند صاف ہو جائے گا، تمہاری یہ گندگی صاف ہو جائے گی. نماز تمہیں صاف کرے گی. جب تم صاف ہو جاؤ گے پھر تم امام تک پہنچے گے. تو فرماتے ہیں پریشان تو نہیں، بس میرا میسج ہو گیا، پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. جس نے پڑھنی ہے اپنے لیے، اور پڑھ لو گے تو ثواب مجھے بھی ہوئے گا. تھوڑا سا صلوات بھیجو محمد اہل بیت محمد. امام تبری کہتے ہیں رجس سمجھے رجس کیا ہے. امام فرماتے ہیں آگے امام تبری کہ رجس سوء اور فحشاء. ابن عطیہ یہ ہے سنت کے بڑے امام ہیں، کہتے ہیں ورجس اسم، یہ جتنا بھی یعنی رجس وہ اسم ہے، یا اسم العذاب، کہتے ہیں گناہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ بھی رجس ہے. اللہ اکبر. عذاب، یہ جو عذاب ہے الہی یہ بھی رجس ہے. نجاسات، یہ ساری نجاستیں جو ہیں یہ بھی رجس ہیں. والنقائص، یہ نقص کہ بلا نقص، روحانی نقص، یہ رجس ہے. اور جو رجس سے اہل بیت سے دور ہے، یعنی یہ بھی اہل بیت سے دور. پھر فرماتے ہیں رجس عمل الکبیر، جتنے کبھی عمل ہیں، یعنی ہم گناہ کہتے ہیں جسے گناہ کبیرہ، یہ سارے رجس ہیں، سارے رجس ہیں. وسوسۃ شیطان، یہ شیطانی وسوسے سے رجس ہیں. اللہ جانے اہل بیت کتنے پاک ہیں. اہل بیت، اب میں بتاؤں جو کہتے ہیں یہ سارے رجس ہیں، توجہ
جملہ دے رہا. اب اہل بیت کو سمجھو کون ہے. اہل بیت وہ جن سے کفر دور, اہل بیت وہ جن سے شرک دور, اہل بیت وہ جن سے نفاق دور, اہل بیت وہ جن سے برائیاں دور, اہل بیت وہ جن سے گناہ دور, اہل بیت وہ تمام گناہوں سے پاک. اللہ اکبر, کتنے بڑے اہل بیت پاک ہوں کہ ہر برائی سے پاک. رچ جو ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. اللہ نے انہیں پاک کر کے بھیجا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نقطہ جو ہے نا میں نے بتایا تھا کہ بلا نقطہ بڑا کمال کا نقطہ ہوتا ہے. نقطہ آ رہا ہے جو میں آپ کو بیان کر, یہ نقطہ بھی بڑا عجیب, ابھی بات آ رہی ہے ذہن میں, یہ نقطہ بھی بڑا عجیب نقطہ ہے کہ بلا یہ نقطہ بھی بڑا عجیب نقطہ ہے. چاہے بائے بسم اللہ کا ہو چاہے مجلس کا ہو, دونوں سے علی کا نام بلند ہوتا ہے. اس لیے کا نقطہ ہے نقطہ لگتا ہے تو آپ علی کا نام بلند کرتے. تو چاہے وہ نقطہ ہو چاہے مجلس کا نقطہ ہو, نام میرے. نقطہ کیا آ رہا ہے؟ نقطہ یہ آ رہا ہے کہ سب سے بڑے رچ تین ہیں. کون سا ثابت کروں گا؟ سب سے بڑے رچ تین ہیں. آئیے آپ کو سمجھ نہیں. پہلا رچ ہے کفر, دوسرا رچ ہے شرک, تیسرا رچ ہے نفاق. جہاں یہ تینوں مردود ہوتے ہیں وہاں اہل بیت نہیں ہوتے. کہ بھائی سو رہا, وہاں اہل بیت نہیں ہوتے. اور پھر رچ کے حرف بھی تین ہیں. خیر سے خدا کی قسم مجھے روک دیا گیا کہ اتنا زیادہ آپ فضائل نہیں پڑھنا, کیونکہ اس کی ورنہ میں آپ کو اس کی بڑی باتیں سناتا. بہرحال رچ کے 3 حرف ہیں, تطہیرہ کے 5 حرف ہیں. اہل بیت ایسے پاک جیسے پاک ہونے کا حق ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ لوگوں کو بار بار بتائیں کہ اہل بیت کون ہے. بار بار. ایک دفعہ گھر میں حدیث قصہ کا واقعہ ہے, اس کے لیے میرے پاس سند نہیں, ڈھیر ساری سندیں کتب کیا ہوا ہے. میں نے خود اس پہ بڑی ریسرچ کی کہ پیغمبر اسلام بی بی ام سلمہ کے گھر بھی, بی بی عائشہ کے گھر میں بھی, اور بھی کئی گھروں میں یہ واقعہ رپیٹ ہوا کہ چادر منگائی گئی اور کہتے تھے انما یرید اللہ. بی بی ام سلمہ نے کوشش کی آنے کی, کہا انت علی الخیر, تو خیر پر ہے, لیکن اہل بیت میں اہل بیت کے لیے رزق کا دور ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اہل بیت ایسے پاک جیسے پاک ہونے کا. پھر اللہ نے کہا میرا حبیب یہ تو گھر میں کہیں گے کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا, کہ اہل بیت کون ہے, جا میدان میں لے جا اور سب کو دکھا. فضائل آپ آئے گا. ہاں, میدان میں لے جا, سب کو دکھا اہل بیت کون. اور جب یہ گئے نا مباہلہ کے لیے, اب مسلمانوں کی مستند ترین روایت جو سعودی عرب سے آپ جا کر دیکھیں, وہاں میں جاتا ہوں تو میں ان کی لائبریریوں میں گھس جاتا ہوں. میرے پاس 40 دن ہوتے, میں وہاں ایک بڑا مکتبہ ہے اس میں, اور وہ جو جہاں رسول خدا کا مزار ہے وہ ہے ہی مکتبہ جو سہمان جا چکے ہیں. تو وہاں میں اپنی ان آیتوں کو نکال کے نا ان کا پڑھتا رہتا ہوں. بیٹا ادھر ایک قرآن پڑھا ہے, میں لایا تھا اتنا سارا وہ قرآن تو مجھے سعودی عرب سے جو لایا تھا. صلوات بھیجے بار محمد اہل بیت محمد. علی والا ہوں ڈگمگا نہیں سکتا, علی والا ہوں ڈگمگا نہیں سکتا, کسی غیر کے آگے گردن جھکا نہیں. محمد نے خود فرمایا ہے علی کا دشمن حرامی ہوگا. ابے پلیز لبوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. کلے ایمان
کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. متول سے عقل کے انسان میں واعظ جو عقل میں آئے وہ ولی ہو نہیں سکتا. تو جاؤ سے ان کی روایتوں میں جو روایت ہے جب مباہلہ کے لیے جانے لگے جب مباہلہ کے لیے جانے لگے میں نے آپ کو متوجہ کر دیا. پیغمبر اسلام کے اپنے گھر موجود، اصحاب کرام تمام موجود، اور دوست داس ساتھی سب موجود. اور اس وقت بی عائشہ روایت کرتی ہے جب رسول جا رہے ہیں اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ثابت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے، اور حکمت خدا تھی، ورنہ مباہلہ تو حضور بھی لڑ سکتے تھے. قبلہ سید الانبیاء خاتم المرسلین اور اسلام کے پورے انبیاء کے سردار، لیکن ان کو لے جانے کے لیے. اب یہ واقعہ ہے سورہ آل عمران کا، آیت نمبر ہے 61. ٹھیک ہے. مباہلہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے. میں اس کا تھوڑا سا آیتوں کی روشنی میں پس منظر بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو ایک عالی شان قصیدہ سنائیں گے. دیکھیں عیسائی جو تھے، ٹھیک ہے، اب جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی اور لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے خطوط کے ذریعے اسلام پھیلانا شروع، خط لکھا اور نصارى نجران کو، اور اس میں لکھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت آگے ہے، آیت نمبر 64، اس میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ ایک کلمے پر جو ہم میں اور تم میں ایک ہے. وہ کیا ہے کہ ان لا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام. کن کو لکھ رہے ہیں؟ عیسائیوں کو، کہ آؤ میرا کلمہ پڑھو، اب میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اس پر ایمان لے آؤ، اور آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ولا یتخذوا بعضنا اربابا، اب ہم اپنے رب نہیں بنائیں گے. صرف رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے رب العالمین لفظ آیا. اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ اللہ کی جگہ کسی اور کو رب مانا جائے. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم عیسیٰ کو اپنا رب کہو. اب اللہ کو یہ کبھی، اس لیے اللہ کو میرے بھائیوں غلطی نہ کرنا، کہیں جہنم میں نہ چلے جانا، کہیں اہل بیت کی ناراضگی نہ لے لینا. رب صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے انبیاء کی دعا دیکھو، جہاں بھی انہوں دعا مانگی ہے لفظ رب کے ساتھ مانگی ہے. پروفیسر صاحب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی، جہاں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ کو یہ رب کہوانا بہت پسند ہے، اس لیے اللہ کے برداشت نہیں کرتا کہ میرے علاوہ تم کسی اور کو رب کہو. اس لیے اس میں توجہ کرنا. رب العالمین، یہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کا خاص نام ہے. اس لیے اللہ کہا کہ عیسیٰ کو انہوں نے رب کہا، کہو اب اس کلمے پر کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اور وَلَا تَتَّخِذُوا، ہم اب نہیں بنائیں گے، بعضنا بعضا ارباباً، رب کی جگہ ارباب، ٹھیک ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یعنی اس سے بڑھ کر قرآن کیا کہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ. فَإِن تَوَلُّوا، اگر وہ منہ پھیرتے ہیں، یعنی اللہ کو رب نہیں مانتے، تو میرا حبیب تو کہہ دے اشہدو بے آنا مسلمون، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک. یہ ایک آیت ہے قرآن کی کہ پیغمبر نے عیسائیوں کو لکھا کہ آ جاؤ اللہ وحدہ لا شریک. انہوں نے کیا کیا؟ بات سناؤں آگے. انہوں نے کہا کہ ہم جواب نہیں دیتے، ہم وہاں جائیں گے. تو 70 بندے آئے. کہاں پہ؟ مدینے میں. بات سننے والی ہے، انشاءاللہ یہ بچوں کو سنا جاؤں گا زندگی بھر میں. انہوں نے نہیں سنی ہوگی یہ باتیں کہ انہوں نے پہلے اجلاس کیا کیا کرنا چاہیے. اس کا اسلام پھیل رہا ہے، مکہ بھی مدینہ بھی ہر طرف اسلام پھیل چکا ہے. اگر ہم نے مانا، اور ہمارے عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل
انی مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ ہمارے نبی عیسیٰ نے خبر دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، کہیں یہی نہ ہو